نکاح سے متعلق شریعت نے جو تصور عطا فرمایا ہے اس میں بنیادی چیز، سب سے اہم چیز کیا ہے کہ وہ مالی جتنے بھی معاملات ہیں اس کی ذمہ داری وہ شوہر پر ہے. یعنی گھر میں جتنی بھی ضروریات زندگی سے متعلق سامان کی فراہمی ہے، گھر کو بسانا ہے، جتنی بھی ضروریات کا سامان ہے اس کا انتظام و انسلام کرنا، یہ ٹوٹلی وہ شوہر کی ذمہ داری. اور قرآن کریم میں شوہر کی جو فضیلت کو بیان فرمایا، مرد کی فضیلت، اس میں یہ فرمایا کہ وہ بما انفقوا من اموالہم، کہ وہ اپنے مال میں سے اپنے اہل و عیال پر، اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے. تو اس طور پر اس کو اللہ رب العالمین نے ایک گنا فضیلت عطا فرمائی ہے. اس کو بڑا اچھا خرچ کرا بے شک، اور یعنی سب سے بہتر وہ جو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے. تو اس لیے جہیز کے سارے عمل میں، اس سارے پروسیس میں صرف ایک صورت یہ جائز ہے کہ اگر والدین یا رشتہ دار اپنی مرضی سے، اپنی رضامندی سے کیسا ہی کچھ دینا چاہے، وہ تھوڑا ہو زیادہ ہو، بغیر کسی کے مطالبے کے، بغیر کسی کے جبر و اکراہ پر، اور بغیر کسی ایسی صورت کے، جتنا وہ دینا چاہے ان کے لیے اجازت ہے، وہ دے سکتے ہیں. بلکہ مستحب ہے کہ وہ تحفے کی صورت ہے اور وہ اسی کی ملکیت ہے. شوہر کی طرف سے اس کا مطالبہ کرنا شرعاً یہ جائز نہیں ہے اور انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے. پھر یعنی اس کو علماء نے اتنا ناپسند فرمایا، رشوت کی جو صورتیں ہیں اس کی تعریف بیان فرمائی کہ اس میں اس کو شامل کیا گیا. یعنی رشوت یہ ہے کہ آپ کسی کو اپنے لیے نرم گوشہ اس کے دل میں پیدا کرنے کے لیے، اپنے لیے آسانیاں اور منفعت حاصل کرنے کے لیے کسی کو کوئی مال پیش کرے، تو فرمایا کہ یہ اسی صورت میں ہے. یعنی آپ شوہر کو اس لیے مال دے رہے ہیں، لڑکی کے گھر والے مال اس لیے خرچ کر رہے ہیں تاکہ وہ ان کی بچی وہاں آسانی سے رہے، خوشحالی سے رہے، وہاں اس کے لیے کوئی پریشانیاں اور اس طرح کے معاملات نہ ہوں. تو اس لیے شرعاً شوہر کی طرف سے کسی بھی ایسے مطالبے کے لیے اجازت نہیں ہے. پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، حضور نے فرمایا کہ جو بغیر کسی استحقاق کے کسی سے مال اپنے لیے حاصل کرے، مطالبہ کرے، یعنی اس کا حق نہیں ہے، اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے، اس مال پر اس کا کوئی حق نہیں ہے. فرمایا کہ وہ کسی بھی طور پر بجبر و اکراہ یا کسی بھی صورت میں مال وہ طلب کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ ایسی کیفیت میں پیش ہوگا کہ اس کے وجود پر کوئی گوشت نہیں ہوگا، یعنی ہڈیوں کے ڈھانچے کے طور پر اس کیفیت میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ پیش ہوگا. یہاں تو معاملہ جس طرح مفتی صاحب نے کلام فرمایا نا کہ بعض مرتبہ تو اپنی اولاد کی بولیاں لگائی جاتی ہیں. یعنی بعض برادریوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے بچے نے MBA کیا ہوا ہے، ہمارا بچہ فلاں ملازمت پر ہے، اس کے پاس اتنا بڑا منصب ہے، تو اگر اس کے جہیز کے طور پر یہ اشیاء پیش کی جائیں گی، بنگلہ پیش کیا جائے گا، گاڑی، اس کی جو بھی حیثیت ہے اس کے مطابق مطالبہ کیا جاتا ہے. تو اگر یہ کیا جائے گا تو ہم اپنے بچے کی وہاں شادی کریں گے. تو یہ ایک معاشرتی اپنا اسٹیٹس بھی برقرار رکھنے کے لیے معاملہ کیا جاتا ہے. پھر قرض اٹھا کر اسٹیٹس کو بڑھانے کے لیے بھی ایسی اگر رشتہ کیا جاتا ہے کہ یعنی ہمارے اگر بھائی نے اپنی بچی کے لیے اس طرح کا جہیز کا اہتمام کیا تھا اور پھر ایک بری رسم جو کہ اس کو نمود و نمائش کے لیے پیش کیا جاتا ہے، اس میں وہ بچیاں بھی آنے والی ہیں. ہم تصور کریں کہ وہ بچیاں بھی آنے والی ہیں کہ جن کا والد بمشکل وہ گھر کا وہ گزارا کرتا ہے، روزی روٹی پوری کرتا ہے، اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ اپنی بچیوں کو اس طرح کا اہتمام کر سکے، اس کیفیت میں ان کی رخصتی کر سکے. اور پھر دوسری طرف بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہماری مردانگی اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم اپنے آسائش کے لیے، اپنے تعیش کے لیے، غیرت و حمیت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم لڑکی والوں سے یہ تقاضا کریں کہ مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے بائک چاہیے، مجھے فریج چاہیے، مجھے، یعنی وہ سیزن کے حساب سے مطالبہ کیا جاتا ہے. ہر عید پہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ بھائی اس عید پہ یہ چاہیے، اس عید پہ فلاں چیز چاہیے. گھر میں کوئی بھی چیز اگر خراب ہو رہی ہے، بوسیدہ ہو رہی ہے، پرانی ہو رہی ہے تو مطالبہ وہاں کیا جاتا ہے. تو اس لیے ان کا سب سے بڑا احسان کیا ہے کہ انہوں نے اپنے لخت جگر کو نکاح میں دے دیا، اور ایک ناز و نام کے انداز سے جو ایک ماحول تھا جس میں اس کی پرورش کی گئی تھی وہاں سے نکال کر ایک اجنبی ماحول میں انہوں نے بھیجا. یہاں یہ بھی ہے کہ اگر کسی سے کوئی جہیز کی صورت میں کوئی چیز لی جاتی ہے تو اگر والدین نے بطور تحفہ دی ہے وہ مستحب ہے، جائز ہے، لیکن اس کی ملکیت وہ عورت ہی کی ہے، وہ بچی کی ہے. یعنی کسی بھی صورت میں وہ اس کی ملکیت سے خارج نہیں ہے. یعنی ہم دیکھ رہے ہیں بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا نخواستہ خاندان بکھر جائے، ٹوٹ جائے، رشتہ نہ چلے تو اس چیز پر قبضہ کر لیا جاتا ہے. اس کو یعنی اپنے استعمال کے لیے وہ جائز سمجھ لیا جاتا ہے کہ ہمارے استعمال کی چیز ہم نہیں دیں گے، ہم سے کوئی لے کے دکھائے. تو اس لیے ایک ذرہ برابر بھی اس میں سے کوئی چیز خرچ کرنا جب تک وہ عورت اجازت نہ دے، استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے، اپنی ملکیت میں اس کو شامل کرنا جائز نہیں ہے. اگر خاتون کا انتقال ہو جاتا ہے تو شوہر کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ اپنی ملکیت اس کو قرار دے دے، وہ وراثت میں اس کو تقسیم کیا جائے گا. تو اس لیے شریعت میں مال سے متعلق جتنے بھی احکامات ہیں وہ اس پر لاگو ہوں گے. تو بے اعتدالیاں جو بھی ہیں، مفسدات جو بھی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. ہم کسی کی اگر دل آزاری کا یا کسی کے لیے اس طرح کی جو پریشانی ہے، تکلیف ہے،
اس کا باعث بنیں گے تو اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں اس کا جو برا انجام ہے ہم اس سے بچ نہیں سکیں گے. مکافات عمل سے بچیں اور اللہ رب العالمین سے اپنے اس عمل سے متعلق یا دیگر جو بھی نکاح سے متعلق جو مفسدات ہیں اس سے پناہ مانگیں, اصلاح کریں. دین کے مطابق اپنا اگر گھر بسائیں گے, نکاح اور دیگر معاملات کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں بھی عطا فرمائے گا, اور وہ نکاح کا جو عمل ہے دنیا اور آخرت میں عزت و افتخار کا باعث بنے گا.